मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी और मेरे जहन में बस एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था कि आखिर मेरा नसीब कब बदलेगा। मेरी ज़िंदगी के 25 साल इसी घर की चार दीवारी में गुजर गए और अब मुझे अपनी जवानी एक बोझ की तरह महसूस होने लगी थी। सहन से अब्बा के खांसने की आवाज़ें आ रही थीं जो पिछले कई महीनों से बीमार थे। उनकी खांसी की आवाज़ सुन के मेरा कलेजा मुंह को आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि उनकी इस बीमारी की बड़ी वजह मेरी शादी की फ़िक्र थी। अम्मी किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ थीं। मैंने आईने के सामने जाके अपना चेहरा देखा तो मुझे अपनी आंखों के गिर्द स्याह हल्के साफ नजर आए। ये हल्के सिर्फ नींद की कमी के नहीं थे, बल्कि इनमें वो तमाम आंसू छुपे थे जो मैंने रातों को तन्हाई में बहाए थे। हमारी गुर्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मगर बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था और अब घर का गुजारा सिर्फ मेरे ट्यूशन पढ़ाने के चंद पैसों पे हो रहा था। मैं दोपहर से शाम तक मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती थी ताकि कुछ पैसे जमा हो सके, जिनसे अब्बा की दवाई आ सके और घर का चूल्हा जल सके। मगर वो पैसे इतने कम होते थे कि महीने के आखिरी दिन हम बड़ी मुश्किल से काटते थे। मोहल्ले की औरतें जब भी घर आती थीं तो उनकी आंखों में तरस होता था और वो अक्सर अम्मी से कहती थीं कि बहन, लड़की जवान हो गई है, अब इसके हाथ पीले कर दो, वरना ये घर बैठी बूढ़ी हो जाएगी। उनकी बातें सुन के मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, जहां कोई मुझे पहचानने वाला ना हो, मगर मैं अपने बीमार बाप और मजबूर माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। एक दोपहर जब मैं बच्चों को पढ़ा के फारिग हुई तो अम्मी मेरे पास आई तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी उम्मीद थी। वो कहने लगी, सोबिया, आज एक रिश्तेदार के तवस्सुत से कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। उनका बेटा शहर में एक अच्छी फैक्ट्री में काम करता है और वो लोग बहुत नेक हैं। ये सुन के मेरे दिल में एकदम उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने जल्दी से अपनी वो पुरानी गुलाबी कमीज़ निकाली जो मैंने पिछले साल ईद पे सिलवाई थी और उसे इस्त्री करने लगी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिठाई और चाय का इंतज़ाम किया। मैं जब तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे लगा शायद आज मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। शाम के वक्त जब वो लोग आए तो मैं चाय की ट्रे लेके उनके सामने पहुंच गई। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो औरतें मुझे सिर से पांव तक देख रही हैं, जैसे मैं कोई नुमाइश की चीज़ हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरी तालीम के बारे में सवाल किए। मैंने बड़े हौसले से जवाब दिए, मगर मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। वो लोग चाय पी के चले गए और जाते रहे कह गए कि हम घर जाके मशवरा करके बताएंगे। उनके जाने के बाद हम सबके चेहरों पे खामोश इंतज़ार था। अब्बा ने भी उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मगर वो इंतज़ार एक हफ्ते बाद उस वक्त ख़त्म हुआ जब पता चला कि उन लोगों ने इनकार कर दिया है। उनका कहना था लड़की की रंगत थोड़ी दबी हुई है और वो कोई ऐसी बहू चाहते हैं जो उनके घर की रौनक बन सके। ये सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं उस रात रो भी नहीं सकी, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन का टूटा हुआ दिल देख के ज़्यादा दुख हो रहा था। अब्बा की बीमारी उस दिन के बाद मजीद बढ़ गई। मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि सोबिया को फिर किसी ने नापसंद कर दिया। अब तो मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। जब भी मैं गली से गुजरती तो औरतें आपस में सरगोशियां करने लगतीं और नौजवान लड़के मुझे देख के हंसते थे। मैंने अम्मी से कह दिया था कि अब मुझे किसी के सामने मत लाना। मैं अब किसी और की नज़रों में तमाशा नहीं बनना चाहती। मैं इसी घर में रह के आप दोनों की खिदमत करूंगी और यही मेरा नसीब है। अम्मी ने मुझे गले लगा के बहुत तसल्ली दी, मगर मैं जानती थी कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। दिन इसी तरह गुजरते रहे और हमारी गुर्बत ने हमें मजीद जकड़ लिया। अब्बा की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नई दवाई ला सकूं। मैंने मोहल्ले के खाला से कुछ उधार मांगने की कोशिश की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि बहन, पहले वाला उधार तो चुका दो, फिर नया मांगना। मैं उस दिन रोती हुई घर वापस आई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि अल्लाह ने हमें इतना मजबूर क्यों बनाया है। क्या हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या हमारे अरमानों की कोई कीमत नहीं होती? इसी तरह एक और महीना गुजर गया और अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए। अम्मी हर वक्त परेशान रहती थी, वो भी बीमारियों में घिरती जा रही थी। अब घर की सारी जमींदारी मुझ पे आ गई। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी वो अंगूठी जो नानी ने मुझे बचपन में दी थी बेच दूंगी, ताकि घर का सौदा सलफ आ सके। जब मैं सुनार की दुकान पे गई तो उसने उसकी इतनी कम कीमत लगाई जिससे मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने वो अंगूठी बेच दी और उससे मिलने वाले पैसों से अब्बा की दवाई और आटा ले आई। घर पहुंच के मैंने मुस्कुरा के अम्मी को पैसे दिखाए, मगर वो समझ गई कि मैंने क्या खोया है। उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया और कुछ ना बोली। हमारी खामोशी में हजारों दुख छुपे थे और मैं अक्सर सोचती थी कि क्या कभी ये काली रात ख़त्म होगी या मैं इसी तरह अपनी जवानी इस कढ़न में गुजारूंगी।
اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا۔ میری عمر اب 30 کے قریب پہنچ رہی تھی اور رشتے آنا بھی اب بالکل بند ہو گئے تھے۔ جو کوئی آتا وہ یا تو کوئی طلاق یافتہ مرد ہوتا یا پھر کوئی بہت ہی عمر رسیدہ شخص جو صرف گھر کی دیکھ بھال کے لیے عورت چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دوں گی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی امیر خاتون کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک مہنگی گاڑی تھی اور ان کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے تو میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے امی کا نام لیا تو میں نے انہیں اندر بلا لیا۔ میں نے انہیں اس کمرے میں بٹھایا جہاں ایک پرانا سا صوفہ اور 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ پھر میں امی کو بلا لائی۔ وہ خاتون اپنا تعارف کروانے لگیں کہ وہ شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہیں اور یہاں ایک خاص مقصد سے آئی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر امی سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کے میں اور امی حیران رہ گئے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے لوگ ہمارے اس غریب خانے میں کیسے آ گئے۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بہن، ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آخر آپ نے ہم میں ایسا کیا دیکھا؟ تو وہ خاتون تھوڑی اداس ہو گئیں اور کہنے لگیں، سچ تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ساجد ایک حادثے کی وجہ سے ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور ہے۔ وہ پاگل تو نہیں ہے مگر اس کی عقل بچوں جیسی ہے۔ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو اسے سنبھال سکے اور اسے محبت دے سکے۔ اس کے بدلے ہم آپ کی ہر ضرورت پوری کریں گے، آپ کی بیٹی کو ملکہ بنا کے رکھیں گے۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی خاموش ہو گئیں اور ابا کے کمرے کی طرف دیکھنے لگیں جہاں وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ میں اپنی قربانی دے کے اپنے والدین کی زندگی سنوار لوں، مگر ایک پاگل لڑکے سے شادی کا سوچ کے میرا پورا وجود لرز گیا۔ میں امی کے ساتھ بیٹھی تھی، اسی وقت امی نے میری طرف دیکھا۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھیں کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے، اور میں اس عورت کے سامنے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ پھر امی کے کہنے پہ انہوں نے وہیں میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے جو میری زندگی کی سب سے مہنگی زنجیریں بننے والے تھے۔ وہ خاتون جب میرے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن پہنا گئیں تو مجھے لگا جیسے میرے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ وہ تو خوشی خوشی چلی گئی تھی، مگر میرے پیچھے میرا پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد امی میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں اور میرا سر تھپ تھپانے لگیں، مگر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے اپنا مستقبل ایک اندھیری کھائی کی طرح نظر آ رہا تھا جہاں ایک ایسے شخص کا ساتھ تھا جس کا اپنا دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازہ کھول دیا۔ پھر امی اندر آئیں اور میرے پاس بیٹھ کے پوچھنے لگیں کہ صوبیہ، تم کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ میں نے امی کی طرف دیکھا اور تڑپ کے کہا، امی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لڑکا ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ نے میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا؟ کیا میں ساری زندگی ایک پاگل کو سنبھالتے گزار دوں گی؟ میری بات سن کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگیں کہ بیٹا ہم کیا کریں؟ تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارے ابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ہماری غربت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ محلے والے باتیں کرتے ہیں اور اب تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں آتا۔ وہ لوگ بہت نیک ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے۔ کم از کم تمہیں ایک سہارا تو مل جائے گا۔ ہم تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سکون سے مرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ تمہارے سر پہ کسی مرد کا سایہ تو ہے، اور اوپر سے وہ کتنے امیر بھی ہیں۔ جیسے ہی امی نے یہ کہا تو میں سمجھ گئی کہ شاید وہ لالچ میں آ گئی ہیں۔ میں امی کی باتیں سن کے خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس بھی ہماری مفلسی ختم کرنے کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ امی تو چلی گئی تھیں مگر میں وہیں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ رات کا وقت ہو گیا تھا اور گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، مگر میرا دل جیسے مر چکا تھا۔ امی نے آواز دی، صوبیہ آ کے کھانا کھا لو، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں اور کبھی نہ جاگوں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ابا کے چلنے کی آہٹ آئی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابا نے بڑے پیار سے کہا، صوبیہ میری شہزادی بیٹی، کیا تم اپنے بوڑھے باپ سے ناراض ہو؟ میں نے ابا کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، بیٹا اگر میں تندرست ہوتا تو کبھی تمہیں ایسی قربانی نہ دینے دیتا، مگر میری یہ بیماری مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ وہ لوگ امیر ہیں، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور شاید تمہاری خدمت سے وہ لڑکا بھی ٹھیک ہو جائے۔ ابا کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور کہا کہ ابا
آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی خاطر یہ شادی کروں گی، آپ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ اس رات میں نے کھانا تو کھا لیا مگر مجھے ہر لقمہ زہر لگ رہا تھا۔ میں بار بار ان سونے کے کنگنوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا میری زندگی کی قیمت بس یہی ہے۔ اگلے چند دن میں گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ خوشی نہیں تھی جو ایک عام شادی میں ہوتی ہے۔ امی بازار سے میرے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے لائیں مگر میں نے ایک بار بھی انہیں کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ محلے کی عورتیں مبارکباد دینے آئیں تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں صوبیہ کی تو لاٹری نکل آئی، اتنے امیر گھر میں جا رہی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اس امیری کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا ہوا ہے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتی اور اللہ سے کہتی کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں اس امتحان میں پوری اتر سکوں۔ مجھے اپنے والدین کی عزت بہت عزیز تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا سر کبھی جھکے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اور میرا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ امی کیا میں ایک بار ساجد کو دیکھ سکتی ہوں؟ تو امی نے نظریں چرا لی اور کہا بیٹا ابھی رہنے دو، جب نکاح ہو جائے گا تو دیکھ لینا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید ساجد کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام خواہشات کو ایک بکسے میں بند کر کے دفن کر دیا اور خود کو اس نئے سفر کے لیے تیار کرنے لگی جہاں میرا واسطہ ایک ایسے انسان سے تھا جو شاید میرا نام تک پکارنے کے قابل نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ جوں جوں قریب آتی جا رہی تھی میرے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا مگر یہ وہ چہل پہل نہیں تھی جو کسی خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پرانی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کتابیں تھیں جنہیں پڑھ کے میں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں بھی پڑھ لکھ کے کچھ بنوں گی اور پھر میری شادی کسی ایسے انسان سے ہوگی جو میری عزت کرے گا اور میرا مان بنے گا، مگر اب یہ کتابیں مجھے بوجھ لگ رہی تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحن میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، محلے کی لڑکیاں اور عورتیں جمع تھیں۔ وہ گانے تو گا رہی تھیں مگر ان کی آوازوں میں خوشی سے زیادہ تجسس تھا۔ میرا کمرے سے باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا مگر امی بار بار آ کے کہتی تھی کہ صوبیہ باہر آؤ، لوگ باتیں کریں گے۔ میں بوجھل قدموں سے باہر نکلی تو محلے کی وہ لڑکیاں جو کبھی مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی اب مجھے دیکھ کے کانا پھوسی کر رہی تھی۔ مہندی کی شام تھی اور رسم کے مطابق لڑکے والوں کی طرف سے مہندی آنی تھی۔ ہر کوئی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید آج تو دلہا نظر آ جائے گا، مگر جب گاڑی آ کے رکی تو اس میں سے صرف ساجد کی ماں اور کچھ رشتہ دار عورتیں اتری۔ ساجد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کونے میں بیٹھ کے سنا کہ محلے کی لڑکیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ایک کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں نے نہ کہا تھا کہ وہ پاگل کو کبھی نہیں لائیں گے، بھلا کہیں پاگل بھی محفلوں میں لائے جاتے ہیں۔ دوسری نے ہنس کے جواب دیا کہ سنا ہے وہ تو زنجیروں سے بندھا رہتا ہے اس لیے آ نہیں لائے، ورنہ سب ڈر کے بھاگ جاتے۔ ان کی باتیں سن کر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ کوئی مٹی کا کھلونا ہوں جسے کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ وہ عورتیں مجھے مہندی لگا رہی تھی مگر مجھے وہ مہندی اپنے ہاتھوں پہ لہو کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر ساجد کی ماں میرے پاس آ کے بیٹھی اور میرے ماتھے پہ پیار دینے لگی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تو تھی مگر وہ ہمدردی مجھے اور بھی چھوٹا کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان چلے گئے اور گھر میں صرف ہم رہ گئے تو ابا آہستہ سے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے صوبیہ میری بیٹی، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہارے گھر میں ہمیشہ سکون رہے۔ میں ابا کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ ابا آپ کی ان دعاؤں کا اب کیا اثر ہوگا جب میرا شوہر ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہے۔ میں کیسے اس گھر میں خوش رہوں گی جہاں میری باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جہاں میں صرف دیواروں سے باتیں کروں گی۔ مگر میں نے اپنی یہ تڑپ زبان پہ نہ آنے دی تھی۔ میں نے ابا کا ہاتھ چوم لیا اور خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ میں ان کے اس بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتی تھی جو انہوں نے مجھ پہ کیا تھا۔ ابا تو چلے گئے تھے مگر میں ساری رات جاگتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی مگر مجھے وہ روشنی بھی زہر لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل جب بارات آئے گی تو کیا ساجد اس میں موجود ہوگا یا مجھے تنہا ہی اس کے گھر جانا پڑے گا۔ محلے کی عورتوں کی وہ باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی کہ بارات پہ بھی وہ نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے نصیب پہ رونا آ رہا تھا۔ جس لڑکی نے ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہا، اللہ نے اس کے لیے ایسا امتحان کیوں رکھ دیا؟ صبح ہوئی تو گھر میں رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امی میرے لیے لال جوڑا لے کے آئیں جو ساجد کی ماں نے بھیجا تھا۔
وہ جوڑا اتنا قیمتی تھا کہ شاید ہمارے پورے گھر کی قیمت سے بھی زیادہ ہو، مگر اس کی چمک دھمک میری آنکھوں کو نہیں بھا رہی تھی۔ میں نے وہ جوڑا پہنا اور دلہن بن کے بیٹھ گئی، مگر میرا دل بہت زیادہ بوجھل تھا۔ میں بار بار اپنے بچپن کے ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جب میں گڑیوں کی شادی کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری اپنی شادی کتنی دھوم دھام سے ہوگی اور میرا دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا، مگر اب حقیقت یہ تھی کہ میرا دولہا شاید اپنی قمیص کے بٹن بھی خود بند نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے باہر ڈھول بجنے کی آواز آئی تو میرا پورا وجود لرز گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ بارات آ گئی ہے، مگر میرا دل اب بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور اس سب ایک خواب بن جائے۔ مگر یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی جو اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو اس آخری سفر کے لیے تیار کیا جو مجھے میرے والدین کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور لے جانے والا تھا۔ محلے کی عورتیں اب بھی دروازے پہ کھڑی جھانک رہی تھیں کہ کیا دلہا گاڑی میں ہے یا نہیں۔ ان کا یہی تجسس میرے دل پہ چھریاں چلا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی منڈی میں کھڑی ہوں جہاں میری زندگی کا سودا ہو رہا ہے اور سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کمرے کی دیواروں کو آخری بار دیکھا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے دینا کہ میں اس پاگل پن کو اپنی زندگی بنا سکوں اور کبھی اپنے والدین کو شرمندہ نہ ہونے دوں۔ میں بارات کے اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ہر طرف روشنیاں تھیں مگر میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ امی نے جب میرے سر پہ وہ بھاری کامدار دوپٹہ رکھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی کپڑا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میرے کندھوں پہ لاد دیا گیا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر ڈھول کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بارات گلی کے موڑ تک آ چکی ہے۔ محلے کی وہ لڑکیاں جو مہندی پر تماشا دیکھ کے گئی تھیں اب دوبارہ چھتوں پہ چڑھ گئی تھیں کہ کسی طرح دولہے کی ایک جھلک دیکھ سکیں۔ میں نے سنا کہ گلی میں شور مچ گیا ہے کہ دولہا آ گیا ہے، دولہا آ گیا ہے، مگر اس شور میں وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے دور کی کزن بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کہ باجی وہ دولہے کو پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ تو عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ ساجد گاڑی سے اترتے ہی ڈر گیا تھا اور اپنی ماں کا پلو پکڑ کے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سن کے میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ یہ کیسا دن دکھا رہا ہے کہ لوگ بارات دیکھنے نہیں بلکہ میرا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ نکاح خاں جب گھر کے اندر آیا اور محفل جمی تو کمرے کی دیواریں مجھے اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ باہر سے ساجد کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سنجیدہ محفل میں بچوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا اور کہکہے لگا رہا تھا۔ نکاح خاں نے جب مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ساجد ولد احمد علی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی نے میرا ہاتھ دبایا تو میں نے کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے بلکہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے نام لکھتی تھی جو میرا نام تک نہیں جانتا تھا۔ نکاح کے بعد جب چھوارے اور مٹھائی بٹنے لگی تو باہر محلے والوں کے کہکہے بلند ہو رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا واہ بھائی کیا جوڑی ہے، ایک پری جمال اور دوسرا عقل سے پیدل۔ ان کی یہ بات میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ ابا جو برآمدہ میں بیٹھے تھے وہ شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ وہ لوگ جو میرے ابا کو غریب کہہ کے تانے دیتے تھے آج وہ ان کی مجبوری پہ ہنس رہے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ابا اماں رونے لگے تھے۔ ابا نے مجھے گلے لگایا تو ان کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے کہ صوبیہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور تھا۔ میں نے ابا کے آنسو پونچھے اور کہا کہ ابا پریشان نہ ہوں، میں اپنا نصیب خود سنبھال لوں گی۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو ساجد میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اسے اپنا صحرا نوچ کے ایک طرف پھینک دیا اور بار بار گاڑی کی کھڑکی کے شیشے پر انگلیاں مار رہا تھا۔ وہ کبھی مسکراتا تو کبھی ڈر کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیتا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی برابر میں بیٹھی لڑکی کا پورا جہان لٹ چکا ہے۔ ہم جب اس کے بڑے سے محل نما گھر پہنچے تو وہاں نوکر جا کر قطار میں کھڑے تھے۔ میری ساس نے میرا استقبال کیا اور مجھے دعائیں دیں مگر میرا دل ان سب چیزوں سے اکتا چکا تھا۔ پھر ساس مجھے پکڑ کے اس کمرے تک لے گئیں جو میرا نیا ٹھکانہ تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ساس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں صوبیہ بیٹا اب ساجد تمہاری ذمہ داری ہے، اسے پیار سے سنبھالنا۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس سجے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں کون ہوں۔
अचानक उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि क्या तुम मेरी नई गुड़िया हो? ये सुन के मैं फूट फूट के रो दी। मैंने सोचा कि जिस शख्स से मैंने अपनी ज़िंदगी भर के सहारे की उम्मीद करनी थी वो मुझे गुड़िया समझ रहा है। साजिद ने जब मुझे रोते देखा तो वो डर गया और कमरे के कोने में जाके दुबक गया। वो चीखने लगा था कि तुम रो क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है, जाओ यहाँ से। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसे बहलाने की कोशिश करने लगी। मैंने सोचा अब रोना कैसा, अब तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने उसे प्यार से पास बुलाया तो वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरा दुपट्टा पकड़ के बैठ गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और हौलनाक रात थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जीते जी कब्र में उतार दिया हो। मैं साजिद को देखने लगी जो अब अपने हवास खो चुका था। वो बेड पर मेरे सामने आके बैठा तो उसकी आंखों में वो मर्दाना चमक नहीं थी जो एक दूल्हे की होती है, बल्कि वो एक मासूम और जिद्दी बच्चे की तरह मुझे घूर रहा था। अचानक उसे झपट के मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई में पहनी हुई सोने की चूड़ियों को जोर जोर से घुमाने लगा। वो हंसते हुए कहने लगा था कि ये तो बहुत शोर मचाती हैं, मुझे ये शोर अच्छा लग रहा है। उसे मेरी चूड़ियों को इतनी सख्ती से खींचा कि मेरी कलाई पे नील पड़ गए, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे पता था कि उसे दर्द का एहसास नहीं है। फिर उसकी नज़र मेरे माथे पे लटकते हुए झूमर पे पड़ी तो उसने एकदम से वो झूमर खींचा तो मेरे बालों में बुरी तरह उलझ गया। मेरे सर में शदीद दर्द की लहर उठी, मगर साजिद तालियां बजाने लगा और कहने लगा, देखो गुड़िया के सर पे तो तारा लगा है। फिर उसने वो झूमर नोच के अलग कर दिया और उसे दांतों से चबाने लगा जैसे वो कोई खाने की चीज़ हो। मैंने डरते उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे धिक्का दे दिया और फर्श पे बैठ के चीखने लगा कि तुम बुरी हो, तुम मुझे खेलने से रोक रही हो, मैं अभी अपनी अम्मी को बुलाऊंगा। वो फर्श पर लेट के पाँव मारने लगा था जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। मैंने दौड़ के उसे खामोश करवाने की कोशिश की क्योंकि मुझे डर था कि बाहर मौजूद लोग क्या सोचेंगे। मैंने उसे प्यार से कहा, साजिद देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम यहाँ बैठो। वो मेरी बात सुन के थोड़ी देर खामोश हुआ और फिर मेरे दुपट्टे को पकड़ के उससे अपना चेहरा साफ करने लगा। वो कभी मेरे गले में पड़े हार को खींचता तो कभी मेरी उंगलियों की अंगूठियों को उतारने की कोशिश करता। उसे लग रहा था कि मैं कोई खिलौना हूँ जो उसके लिए लाया गया है। रात के 2 बज रहे थे और वो थकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अलमारी के दराज खोल के मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल दिए और उन्हें पूरे कमरे में बिखेर दिया। वो हंस रहा था और उछल रहा था जबकि मैं बेड के साथ लगी अपने नसीब पे रो रही थी। मेरी आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे मेकअप को धो चुके थे और मैं एक उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी। फिर साजिद खेलते खेलते अचानक थक गया और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे लोरी सुनाओ। मैंने हक्का बक्का होकर उसे देखा कि जिस मर्द के सीने से लग के मुझे सुकून पाना था, अब मुझे उसे लोरी सुला के सुलाना है। मैंने बोझल दिल के साथ उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो थोड़ी देर में गहरी नींद सो गया था, मगर उसका हाथ अब भी मेरे दुपट्टे को सख्ती से पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। मैं सारी रात इसी हालत में बैठी रही थी। मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे और कमर में शदीद दर्द था, मगर मैं हिल नहीं सकती थी। मुझे अपना घर याद आने लगा था, वो छोटा सा कमरा जहाँ मैं सुकून से सोती थी। मैंने सोचा कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्या मैं रोज़ाना इसी तरह एक पागल के नखरे उठाऊंगी? क्या मेरी जवानी का यही मकसद है कि मैं एक ऐसे इंसान की खिदमत करूं जो सुबह उठ के ये भी याद नहीं रखेगा कि रात को उसने मेरे साथ क्या किया? जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो साजिद हड़बड़ा के उठा और मुझे देख के डर गया। वो बेड से नीचे गिरा और कहने लगा, तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो रात वाली सारी अपनायत गायब थी और वो अब मुझे एक अजनबी की तरह देख रहा था। मैंने खामोशी से अपना दुपट्टा संभाला और वॉशरूम की तरफ भाग गई, जहाँ आईने में अपना अक्स देख के मैं खुद भी डर गई थी। मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने दीवार से लग के सिसकियां भरी और अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, क्या मेरा सब्र इतना बड़ा है कि तूने मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया है? मुझे अपनी जवानी से वहशत होने लगी थी और मैं चाहती थी कि काश मैं कभी पैदा ही ना हुई होती। उस पहली रात ने मुझे बता दिया था कि इन दीवारों के अंदर अब सिर्फ मेरा जिस्म रहेगा। मेरी रूह तो उसी दिन मर गई थी जब मेरा निकाह एक नासमझ इंसान से कर दिया गया था। मैंने खुद को संभाला और नए दिन का सामना करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि अब मुझे नर्स बन के इस घर में रहना था जहाँ मोहब्बत का नामो निशान भी नहीं था। अगले चंद दिन मेरी जिंदगी के वो कठिन दिन थे जिन्होंने मुझे जीते जी एक मशीन बना दिया था। सुबह सवेरे मेरी आंखें भारी होती थी, मगर मुझे साजिद के जागने से पहले उठना पड़ता था। साजिद का सुबह उठना भी किसी तूफान से कम नहीं होता था। वो बिस्तर से उठते ही चीखना शुरू कर देता कि उसे भूख लगी है या उसे नहाना नहीं है। मैं एक माँ की तरह उसे दिलासा देती और फिर ज़बरदस्ती उसे वॉशरूम तक ले जाती। उसे नहलाना मेरे लिए किसी बड़ी जंग को जीतने जैसा था। वो पानी से डरता था और साबुन को खाने की कोशिश करता था।
میں جب اس کے کپڑے بدلتی تو وہ میرے بالوں کو کھینچتا یا میرے چہرے پہ ہاتھ مار دیتا، مگر میں خاموشی سے سب سہ لیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کا پاگل پن کر رہا ہے۔ ناشتے کی میز پہ منظر اور بھی تکلیف دہ ہوتا۔ ساس اور سسر سامنے بیٹھے ہوتے اور ساجد پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے سالن پورے دسترخوان پہ بکھیر دیتا۔ میری ساس کی آنکھوں میں ندامت ہوتی تھی اور وہ اکثر کہتی تھی کہ صوبیا بیٹی میں تمہاری مجرم ہوں کہ تمہیں اس حال میں ڈال دیا، مگر میرا یقین کرو ساجد بچپن میں ایسا نہیں تھا، یہ تو ایک حادثے نے اسے ہم سے چھین لیا ہے۔ ان کی بات پہ میں بس زبردستی مسکرا کے رہ جاتی۔ ایک دوپہر جب ساجد سو رہا تھا تو گھر میں ساس کی کچھ رشتہ دار عورتیں اور ان کی نوجوان بیٹیاں ملنے آئیں۔ میں کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ ایک لڑکی جو ساجد کی کزن تھی ہنس کے کہہ رہی تھی، دیکھا خالہ نے کتنی چالاکی سے اس غریب لڑکی کو ساجد کے پلے باندھ دیا ہے، اب یہ ساری زندگی اس پاگل کو سنبھالتی رہے گی اور اس کی مار کھائے گی، دیکھو تو بھلا اس کا حلیہ کیسا ہے، جیسے کوئی نرس ہو۔ دوسری نے لقمہ دیا، ہاں نا، سونا چاندی ملنے سے کیا ہوتا ہے، جوانی تو رول گئی نا، اب تو اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ساجد تو خود ایک بچہ ہے۔ ان کی باتیں سن کے میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ میرا جی چاہا کہ باہر جا کے انہیں بتاؤں کہ میں نرس نہیں، اس گھر کی بہو ہوں، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ میں جب چائے لے کے باہر گئی تو سب ایک دم خاموش ہو گئیں اور مجھے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگی۔ وہ عورتیں میرے کپڑوں اور میرے ہاتھوں کے نیلوں کا جائزہ لے رہی تھی جو ساجد کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے پڑتے تھے۔ اسی وقت ساجد جا کے کمرے سے باہر آ گیا اور سب کے سامنے ناچنے لگا کہ دیکھو میری گڑیا نے چائے بنائی ہے۔ سب عورتیں منہ پہ دوپٹہ رکھ کے ہنسنے لگیں اور وہ کزن کہنے لگی کہ صوبیا باجی آپ تو واقعی کمال ہیں جو اسے جھیل رہی ہیں، ہم تو ایک پل نہ رہے۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ جب وہ سب چلے گئے تو میں کچن کے کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسی شام ہماری پرانی پڑوسن خالہ زبیدہ مجھ سے ملنے آئی۔ وہ بہت نیک دل خاتون تھی اور مجھے بچپن سے جانتی تھی۔ انہوں نے جب میری اداسی اور ساجد کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے اکیلے میں بلا لیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کے کہا کہ صوبیا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہمت ہار رہی ہو، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کے رازداری سے کہا کہ بیٹا میں نے ایک حکیم سے سنا تھا کہ جو لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوں انہیں بکرے کا تازہ مغز پکا کے کھلایا جائے تو ان کے دماغ کی نسیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ ٹوٹکا بہت پرانا ہے مگر بہت کارگر ہے۔ تم ایسا کرو کہ ساجد کو روزانہ صبح نہار منہ بکرے کا مغز کھلانا شروع کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بہانے اسے ہوش دے دے۔ خالہ زبیدہ کی بات میرے دل میں امید کی ایک شمع جلا گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس نے اتنی دوائیاں اور ڈاکٹر کیے ہیں تو یہ ٹوٹکا کرنے میں کیا حرج ہے، اگر ساجد تھوڑا سا بھی ٹھیک ہو گیا تو میری زندگی سنور جائے گی۔ اسی رات میں نے ساس سے بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اگلے دن سے میری زندگی کا ایک نیا معمول شروع ہو گیا۔ میں صبح سویرے تازہ مغز منگواتی اور اسے بڑے اہتمام سے پکا کے ساجد کو کھلاتی۔ شروع میں ساجد نے بہت نخرے کیے، وہ اسے تھوک دیتا یا پلیٹ پھینک دیتا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسے کہانیاں سناتی، اسے بہلاتی اور پیار سے وہ مغز کھلا دیتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ساجد کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پہلے کی طرح زیادہ چیختا نہیں تھا اور کبھی کبھی میری بات غور سے سننے لگتا تھا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن کم ہونے لگا تھا جو پہلے ہر وقت رہتا تھا۔ وہ اب گھنٹوں خاموشی سے مجھے کام کرتے دیکھتا رہتا تھا، جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید میری دعا قبول ہو رہی ہے اور وہ مغز واقعی اپنا کام دکھا رہا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مغز صرف دماغ کو ہی طاقت نہیں دے رہا، بلکہ ساجد کے جوان جسم میں ایک ایسی تپش اور گرمی پیدا کر رہا تھا جس کا سامنا کرنا میرے لیے ناممکن ہونے والا تھا۔ اس کی طبیعت میں آنے والی تبدیلی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی، مگر اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو رہی تھی جس سے میں ناواقف تھی۔ اب وہ سارا دن خاموش رہتا، اس کی نظریں میرا پیچھا کرتی رہتی، میں کچن میں ہوتی یا صحن میں، مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ بکرے کا مغز اپنا کام دکھا رہا تھا، اس کا دماغ اب ان چیزوں کو سمجھنے لگا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں ایک ایسی حدت اور توانائی بھر رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میری ساس بہت خوش تھی کہ ان کا بیٹا اب شور نہیں مچاتا اور تمیز سے بیٹھنے لگا ہے، مگر میرے دل میں ایک انجانا سا ڈر گھر کر رہا تھا۔ وہ مئی کی ایک بہت ہی حبس زدہ اور گرم رات تھی۔ آسمان پہ بادل تو تھے مگر بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں موجود اے سی بھی جیسے فیل ہو چکا تھا اور حبس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح ساجد کو دوائی دے کے بیٹھ کے کونے میں لیٹ گئی تاکہ وہ سو جائے تو میں بھی تھوڑی دیر آنکھیں موند سکوں۔
आधी रात का वक्त था जब अचानक साजिद के कराहने की आवाज़ ने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने हड़बड़ा के देखा तो साजिद बिस्तर पर तड़प रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और वो बार बार अपने कमीज़ के बटन खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मैं फ़ौरन उठ के उसके करीब गई और उसके माथे पे हाथ रखा तो मेरा हाथ जलने लगा था। उसका जिस्म तंदूर की तरह तप रहा था। मुझे लगा शायद उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया है। मैं घबरा के वॉशरूम की तरफ भागी ताकि ठंडे पानी की पटियाँ ला सकूं, मगर जैसे ही मैं पानी लेके वापस आई और उसके सिरहाने बैठी, साजिद ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी गिरफ्त में वो बचपना नहीं था जो अक्सर होता था, बल्कि उसकी उंगलियों में एक ऐसी मर्दाना कुव्वत थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने डरते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। साजिद की वो आंखें जो हमेशा खाली खाली और बेसिमत होती थीं, उस वक्त उनमें एक अजीब सी आग और तपिश थी। मुझे इस तरह देख रहा था जैसे वो मुझे पहली बार एक औरत की हैसियत से पहचान रहा हो। उसने मेरी कलाई नहीं छोड़ी थी, बल्कि मुझे अपनी तरफ खींचने लगा था। साजिद, साजिद क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, मैं तुम्हारे सर पे पट्टियाँ रख दूँ? मेरी आवाज़ लरस रही थी, मगर उसे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और बड़ी बेबाकी से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। उसके चेहरे पे अब वो पागलपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी संजीदगी थी जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया था। उसे मेरी कलाई को अपने लबों के करीब किया और नहायत धीमी मगर भारी आवाज़ में बोला, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। उसका लहजा इतना बदला हुआ था कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही साजिद है जो कल तक मुझसे लोरी सुन के सोता था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त तपते हुए लोहे की तरह मजबूत थी। फिर उसने मुझे अपने हसार में ले लिया और उसकी तपती हुई सांसें मेरी गर्दन पे महसूस होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख पुकार करके सास को बुलाऊं या उस बदले हुए साजिद का सामना करूं। उसे पहली बार मेरा नाम पुकारा। उसकी जुबान से अपना नाम सुन के मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। उसके लहजे में वो अपनायत और वो शिद्दत थी जो किसी भी तंदुरुस्त मर्द के लहजे में होती है। मुझे एहसास हुआ कि बकरे के मगज ने ना सिर्फ उसका दिमाग ठीक कर दिया है, बल्कि उसे उसके मर्द होने का एहसास भी दिला दिया है। उस सारी रात मेरे लिए एक इम्तिहान की तरह थी। वो एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ। उसका वो जुनून, वो गर्मी मुझे जला रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि उसके उस रवैये में एक ऐसी मोहब्बत भी छुपी थी जो शायद बरसों से उसके अंदर दबी हुई थी। जब सुबह हुई तो साजिद पुरसकून होके सो चुका था, मगर मैं वहीं उसके पहलू में बैठी अपने मुकद्दर को देख रही थी। मेरे हाथों पे उसकी गिरफ्त के निशान अब भी मौजूद थे, मगर मेरा दिल अब पहले जैसा बोझल नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। मेरा शौहर अब पागल नहीं रहा, मगर उसके साथ ही एक नई फिक्र ने जन्म लिया कि क्या होश में आने के बाद साजिद मुझे इसी तरह कबूल करेगा, या वो भी उन लोगों की तरह निकलेगा जो अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद मोहसिन को भूल जाते हैं। मैंने साजिद के पुरसकून चेहरे को देखा और पहली बार उसके माथे पर प्यार करने लगी। अब मेरी ज़िंदगी का एक नया और असल सफ़र शुरू होने वाला था, जहाँ मुझे एक पागल बच्चे को नहीं बल्कि एक जवान मर्द को संभालना था। थोड़ी देर बाद साजिद ने आंखें खोली और सीधा उठ के बैठ गया। उसे कमरे का जायज़ा लिया और फिर उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो मैं सहम के एक कोने में खड़ी हो गई थी। मगर साजिद ने इस बार कोई अजीब हरकत नहीं की थी, बल्कि नहायत संजीदगी से मुझे पुकारा, सोबिया इधर आओ। उसकी आवाज़ में वो बचपना ख़त्म हो चुका था। उसके लहजे में एक मर्दाना वक़ार और अपनायत थी। मैं डरते डरते उसके करीब गई तो उसे मेरा हाथ थाम लिया और उन निशानों को देखने लगा जो रात उसकी सख्ती की वजह से पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने मेरा हाथ चूम लिया। फिर कहने लगा, सोबिया मुझे सब याद है। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किया है। मुझे वो सब धुंधला सा याद आ रहा है कि कैसे तुम मेरी माँ बन के मुझे संभालती रही और मैं तुम्हें तड़पाता रहा। ये सुन के मेरे जब्त का बंधन टूट गया और मैं फूट फूट के रोने लगी। साजिद ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, अब रोना नहीं है। अल्लाह ने मेरा होश वापस कर दिया है और ये सब तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे सब्र का नतीजा है। अब मैं तुम्हें वो तमाम खुशियाँ दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। हम जब कमरे से बाहर निकले तो सास ससुर नाश्ते की मेज़ पे बैठे थे। साजिद ने जाके अपने बाप के हाथ चूम लिए। पूरे घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मेरी सास तो खुशी के मारे सजदे में गिर गईं और कहने लगीं, सोबिया बेटी, तुम तो हमारे घर के लिए रहमत बन के आई हो। अगर तुम हिम्मत हार जाती तो मेरा बेटा कभी ठीक ना होता। साजिद ने उसी वक्त ऐलान किया कि अब वो कारोबार संभालेगा और सबसे पहले मेरे अब्बा का बेहतरीन हस्पताल से इलाज करवाएगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मोहल्ले की वो औरतें जो कभी ताने देती थीं अब वो मुबारकबादें देने आ रही थीं।
مگر ساجد نے کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اسے میرا ہاتھ تھام کے سب کے سامنے کہا، جب میں بیمار تھا تو تم سب تماشا دیکھتے تھے، اب میری خوشی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ صوبیہ میرا مان ہے اور میں اب اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ ساجد نے سچ مچ اپنی زندگی میرے نام کر دی۔ اسے میرے ابا کا علاج کروایا اور وہ اب بالکل تندرست تھے۔ 1 ماہ بعد ساجد مجھے مری کی اسی سیر پہ لے گئے جہاں میں بہت پہلے جانا چاہتی تھی۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں ساجد نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ صوبیہ، لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا صبر تم ہو اور تمہارا صبر میں ہوں۔ ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا جہاں اب دکھ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی اور میری وہ جوانی جو کبھی بوجھ لگتی تھی اب خوشبو بن گئی۔ واقعی جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ساجد اب میرا شوہر بھی تھا اور میرا بہترین دوست بھی، اور ہماری یہ شادی زمانے بھر کے لیے ایک مثال بن گئی کہ محبت اور خدمت سے پاگل پن کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔